شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ اور اجل معین کے لیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اعراض کر رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ کبھی تم نے غور بھی کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کیا ایسی کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات واضح روشن تو یہ کافر کہتے ہیں حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ اے نبی ان سے کہیے اگر میں نے اس کو خود بنا لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، اور وہ خوب بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا خبردار کر دینے والا۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی، پس وہ ایمان لے آیا اور تم تکبر کر رہے ہو۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کہ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے یہ تو ایک گھڑی ہوئی بنائی ہوئی افترا کی ہوئی پرانی سی چیز ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود ہے رہنمائی کرنے والی رحمت، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور بشارت بن جائے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اس میں جزا ہوگی ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تو مت کہو ان کو اف بھی، اور مت جھڑکو ان کو اور بات کرو ان سے نرمی کے ساتھ۔ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا پیٹ میں تکلیف جھیل کر اور اسے جنا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا یہ حمل اور دودھ چڑانا لگ بھگ 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے اور 40 کا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں ان انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائے، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جنہیں تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے۔ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے اور ہم ان کے خطاؤں سے بھی درگزر فرمائیں گے، اور وہ ہوں گے جنت والوں میں۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں آپ دونوں سے، کیا آپ دونوں مجھے ڈراتے ہیں کہ میں نکال کر کھڑا کیا جاؤں گا زندہ کر کے قبر سے، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں بربادی ہو تو ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آئی، یہ بھی شامل کر دیے جائیں گے ان قوموں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں،
جنوں اور انسانوں میں یقیناً یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ہر ایک کے لیے درجے اور مقامات ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے، اور تاکہ وہ پورا پورا دے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اس وقت ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے، اور اب تم نے ان سے خوب فائدہ بھی اٹھا لیا، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس تکبر کے جو تم زمین میں ناحق کرتے رہے ہو، اور بسبب ان نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور ذرا تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ تو جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اس پیغام کو جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت کی روش اختیار کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں یہ تو بلکہ وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے، تباہ و برباد کرتا ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ اور ہم نے جو ان کو زمین میں جگہ عطا کی تھی ایسی جگہ تو ہم نے تمہیں بھی نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل، عقل، دماغ، شعور دیے تھے، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کی عقلیں، جبکہ وہ انکار ہی کرتے رہے اللہ کی آیات کا، اور ان کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ہلاک کیا ہے بہت سی ایسی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد آباد تھیں، اور ہم پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ رجوع کریں، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، اور تھا یہ ان کا اپنا جھوٹ اور وہ جو کچھ وہ اللہ کے بارے میں افترا کر رہے تھے۔ اے نبی جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، پھر جب قرات ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس سے سامنے موجود ہے، اور رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ، تاکہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا اللہ کے پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتا، اور زمین میں نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دوسرے مددگار۔ یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو اے محمد آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو ایسے محسوس کریں گے گویا نہیں رہے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، یہ پہنچا دینا ہے۔ کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور ہلاک کیا بھی جائے گا؟